آپ سب کی خدمت میں یسوع مسیح کے عظیم نام میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو خداوند کے گھر میں بہت بہت خوش آمدید۔ خداوند کا شکر ہو جس نے ہم سب کو یہ موقع بخشا ہے، یہ پرفضل موقع کہ ہم خداوند کے گھر میں جمع ہو کر اس کی خدمت کریں، اس کی عبادت کریں۔ کیسی خوشی کی بات ہے، کیسی خوشی کی بات ہے، کتنے خوش ہیں عبادت میں شریک ہو کر۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ 122 زبور کی پہلی آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ایک بار اور زوردار تالیوں سے خدا ان کو جلال، ذرا زوردار تالیوں سے، جتنا زور ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کا شکر ہو جس نے آج ہماری زندگی میں ایک خوبصورت دن اور یہ موقع بخشا کہ ہم خدا ان کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں۔ تو آج میں اولاد کے منفی اور مثبت رویے کے اثرات کی بات کروں گا۔ بچوں کے منفی اور مثبت رویوں کے نتائج یا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پاک کلام بہت ہی سادگی سے بیان کرتا ہے کہ اگر اولاد کے رویے منفی ہوں گے تو یہ ان کے لیے، خاندان کے لیے، سوسائٹی کے لیے، کلیسیا کے لیے نقصان اور بربادی کا باعث ہیں۔ اور اگر ان کے رویے مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں، اچھے ہیں، روحانی ہیں، تو پھر یہ برکت، بھلائی، نیکی، عمر کی درازی اور اقبال مندی کا باعث ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پہلے منفی رویے اولاد کے۔ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے بعض والدین اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو ضرور ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ پہلا منفی رویہ ماں باپ کو حقیر جاننا، ڈسپائزنگ دا پیرنٹس۔ ماں باپ کو حقیر جاننا یا کمتر سمجھنا۔ پاک کلام بیان کرتا ہے استثناء 27:16 میں، لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے۔ پھر امثال 23:22 میں لکھا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ بڑھاپے میں، اولڈ ایج میں۔ کیسے حقیر جانا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کا رنگ ڈنگ آپ کو پسند نہیں، ان کا رنگ اچھا نہیں آپ کو لگتا، آپ قدرتی گورے پیدا ہو گئے ہیں۔ شاید آپ کو ان کے نقش و نگار پسند نہیں ہیں، شاید وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ جنہوں نے آپ کو تعلیم دلوائی اصل میں وہ تعلیم ان کی ہے، ان کی سوچ نے آپ کو اس لیول تک پہنچایا ہے۔
ہو سکتا ہے ان کا پس منظر اتنا اچھا نہیں ہے خاندانی، لیکن انہی کی وجہ سے آپ کا ایک منظر بن گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ان کی عمر کے لحاظ سے اب ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ان کے دانت وانت نکل گئے اور اب وہ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اب جیسے بچے کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی وہ کھاتے پیتے ہیں، ان سے گر جاتا ہے کچھ نہ کچھ، اور آپ شاید ان کو بری طرح ڈانٹتے ہوں۔ یہ حقیر جاننا ہے۔ سو یہ جو حقارت ہے یا نفرت ہے، یہ لفظی حقارت بھی ہو سکتی ہے، لفظوں میں آپ بہت کچھ کہیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ آپ کا لہجہ اور رویہ ایسا ہو، اپروچ آپ کی ایسی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ بھی اس منزل کو پہنچیں گے۔ دوسری بات، ماں باپ کو مارنا، بیٹنگ دا پیرنٹس، ماں باپ کی پٹائی کرنا، ماں باپ کی مار پیٹ کرنا، یہ بھی سننے میں آتا ہے۔ بعض بچے اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ شاید ماں باپ نے ان کو مارا ہو جب وہ بچے تھے، اب وہ طاقت میں آ گئے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن پاک کلام کیا کہتا ہے؟ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ خروج 21 باب 15 آیت میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ بہت ہی نیگیٹو ایٹیچیوڈ بچوں کا ہو سکتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آپ ایسے نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ خداوند کو پیار کرتے ہیں، اور خداوند ہی نے یہ فرمایا ہے۔ میں خداوند کے پاک کلام سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں باتیں کر رہا ہوں، یہ پاک کلام کے حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر تیسری ایک اور بات، منفی رویہ، والدین پر لعنت کرنا، کرسنگ دا پیرنٹس۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت کرنا کیا ہے؟ لعنت کرنا یہ ہے کسی کا برا بھلا چاہنا، چاہے لفظوں میں چاہا جائے، چاہے سوچوں میں چاہا جائے، یا کوئی اسکیم یا پلاٹنگ کی جائے ماں باپ کے لیے۔ پاک کلام بیان کرتا ہے اگین خروج 21:17 میں، جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ یہ خداوند کی طرف سے سزا تھی بنی اسرائیل کے درمیان، کہ جو بچے ماں باپ پر لعنت کریں اور وہ سن لی جائے تو ان کو سنسار کر دیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ رویہ بہت ہی ناقابل برداشت خدا کی نظر میں۔ میں نے سنا ہے لوگوں کو لعن طعن کرتے اپنے والدین کو، لیکن پاک کلام مزید بیان کرتا ہے امثال 20:20 میں، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ چراغ بجھ جانا مطلب خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو یہ پاک کلام بیان کر رہا ہے۔ خدا ان رویوں کے پیچھے ہوتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے، اور ہم خود ہی اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔
زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ بہت سے جوان خود ہی اپنا چراغ بجھا دیتے ہیں، اور اخبارات آئے روز ان نیوز سے بھری ہوئی ہیں، سوئسائڈ سے، خودکشی سے بھری پڑی ہے۔ آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پہلو یہی ہے، والدین کی عزت نہیں ہے۔ ایک اور رویہ پاک کلام بیان کرتا ہے امثال 30:17 میں، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے۔ انگلش ٹرانسلیشن ہے موکس دا فادر، باپ کا تمسخر اڑاتی ہے، اس کو مذاق کرتی ہے۔ مزاح تو اچھا ہے، مزاح اچھا ہے، کسی اچھی بات کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، لیکن تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، کسی کی کمزوری یا خامی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، جس سے اس کو جذباتی تکلیف ہوتی ہے۔ تو باپ کا تمسخر کرنا پاک کلام بیان کرتا ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے۔ اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، یعنی ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے۔ ایک کان سے سننا، دوسرے سے نکال دینا۔ اس بیٹے کی مانند جس کی خداوند نے تمثیل کہی کہ جا کر کھیت میں کام کر، تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر نہیں گیا ہے۔ ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے۔ یہ کیا ماں کہتی رہتی ہے، ان کا تو کام ہے یہی کہتے رہنا، یہ حقیر جاننا ہے۔ ان کی تو نصیحتیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، the Lord is listening to you، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خدا سن رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ سن رہا ہے، اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہیں، but he is listening، وہ سنتا ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں۔ اور پھر مزید کیا لکھا ہے اسی آیت کا اگلا حصہ، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے۔ وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے، اس کو اٹھا لے جائیں گے۔ جب میں چھوٹا تھا، لڑکا تھا، اور گوشت میں لے کے آتا، تو راستے میں ڈھیر سارے کوے جمع ہو جاتے، اور وہ گوشت مجھ سے چھیننا چاہتے ہوتے تھے۔ مجھے انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ گوشت خور ہیں، وہ گوشت چھیننا چاہتے ہیں۔ بڑی مشکل میں ہوتا، ایسے کر بڑی مشکل سے میں گھر پہنچتا، اور یہ میرے لیے عذاب بن جاتا۔ تو پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وادی کے کوے اس تمسخر اڑانے والے کو اور ماں کی فرما برداری کو حقیر جاننے والے کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کوے ناپاک پرندے ہیں، وہ گوشت خور ہیں، وہ نافرمان بچوں اور تمسخر اڑانے والے بچوں کا گوشت نوچیں گے۔ اور پھر لکھا ہے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ گدھ کا پتہ ہے نا آپ کو، مردار کھاتی ہے، ناپاک زوراور پرندہ ہے۔ جب جانور مر جاتے ہیں تو گدھیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کو کھاتی ہیں۔ یہ ایک نافرمان شخص کی تصویر کلام پیش کر رہا ہے۔
وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے بالکل اس شخص کی مانند جسے آپ جانتے ہیں، مصرف بیٹا، جو والدین کا نافرمان، آزاد مرضی، آزادی پسند کرتا ہے اور اپنا حصہ لیتا ہے، آخر کار سوروں کی رفاقت میں وہ چلا جاتا ہے۔ ناپاک جانور اس کے ساتھی بن گئے ہیں اور وہ ان کا ساتھی ہے، اور یہی حال یہاں پر ہے کہ وادی کے کوے اس کو اٹھا لے جائیں گے، یعنی اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور آخر کار موت تک وہ چلا جائے گا، شاید جسمانی موت اور شاید روحانی موت اور شاید دونوں اموات اس کا حصہ اور بکھرا ہوگی۔ یہ منفی رویے نقصان کا باعث ہے۔ ان کی بات کو، نصیحت کو حقیر جاننا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کا تمسخر اڑانا۔ We have to change our attitude. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں نے منفی چند باتیں کی ہیں، لیکن تھوڑی اور مثبت بات بھی کر لیتے ہیں۔ پاک کلام بہت ہی اچھی بات کرتا ہے۔ خروج 20-12 باب میں 12ویں آیت میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ کیا کرنا؟ کن کی عزت کرنا؟ دونوں کی عزت کرنا، ایک کی نہیں، باپ کی یا ماں کی، دونوں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ والدین کی عزت کرنا، ان کو آنر کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کی عمر کی رسپیکٹ کرنا، اور اچھی طرح سے بات کرنا، ان کے خیالوں کا پاس کرنا، ان کی پسند کا خیال کرنا، ان کی سوچوں کو، پرانی سوچیں ہیں، آپ کو پتہ ہے 40-45 سال کے بعد انسان نہیں بدلتے، ان کی عادات، سوچیں، خیال پکے ہو جاتے ہیں، شاید ہی کوئی بدلتا ہو۔ میں یہاں بھی دیکھتا ہوں، ہر طرف دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں۔ ان کے جذبات اور احساسات کو آنر کرنا، یہ ان کی عزت کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا ہے۔ آنر اینڈ رسپیکٹ یور پیرنٹس۔ اپنے والدین کی عزت کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور جب وہ چلے جائیں گے پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کمی رہ گئی تھی، یا یہ آپ نے کیا نہیں ہے۔ But the time has gone. وقت چلا گیا ہے۔ ان کی عزت کریں، بدتمیزی نہ کریں، اگرچہ اختلاف بھی ہو بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ یہاں ہم کلام ہی تو سننے آتے ہیں، اور پھر ہمیں سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم عمل کریں گے تب بھی خداوند دیکھے گا، جب ہم عمل نہیں کرتے ہیں خدا دیکھتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں ریوارڈ کرتا ہے، اجر دیتا ہے۔ والدین کی عزت کریں، یہ برکت کی راہ ہے۔ جیسے لکھا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو، تاکہ تو پوری عمر پائے، نہ کہ وقت سے پہلے اس جہان سے کوچ کر جائے۔ اور دوسری بات، یہی افسیوں کا خط اسے بہت ہی اچھی طرح سے لکھتا ہے۔ افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں
ماں باپ کے فرما بردار رہو. کیا رہو؟ فرما بردار رہو. اٹ مینس اوبے یور پیرنٹس. اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں. اوبے دیم. جو کچھ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے وہ آپ کو کہتے ہیں، ان کی سنیں. اگر وہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں سنیں، اگر وہ آپ کو ملامت کرتے ہیں تب بھی سنیں، کیونکہ ملامت سننا بہت مشکل ہوتا ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے چہرے کے رنگ مبدل ہو جاتے ہیں جب وہ ماں باپ سے کچھ سنتے ہیں، ان کو بہت برا لگتا ہے. لیکن یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے تاکہ آپ دکھ نہ پائیں، آپ باہر سے تکلیف نہ اٹھائیں. پاک کلام بیان کرتا ہے، اے فرزندوں خداوند میں ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ لازم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کی جائے. اور پھر دوسری آیت میں لکھا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو. اور پھر کچھ، تاکہ تیرا بھلا ہو. کیا ہو؟ بھلا ہو. اٹ ول بی گڈ ود یو. اٹ ول بی ویل بینگ آف یو اور ود یو. تاکہ تیری بھلائی ہو، تیرے ساتھ نیکی عمل میں آئے، تیرے ساتھ اچھا ہو. کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے والدین کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں؟ لیکن یہ مشروط ہے، یہ ماں باپ کی تابع فرمانی سے مشروط ہے. جتنے ماں باپ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے خداوند میں وہ اقبال مند ہوتے ہیں. وہ دوسرے اپنے حتیٰ کے بھائیوں بہنوں سے بھی زیادہ اقبال مند ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند انہیں دیکھتا ہے. اور خدا اپنے کلام کو، اپنے پرامسز کو ان کی زندگیوں میں قائم کرتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے، انہیں سرفراز کرتا ہے، انہیں اقبال مند کرتا ہے، انہیں ایگزالٹ کرتا ہے. پرانا عہد نامہ خاص طور پر اس خیال سے بھرا پڑا ہے کہ میں داؤد کی خاطر، میں تیرے باپ دادا کی خاطر یہ تجھے برکت دوں گا. ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی محنتیں، ماں باپ کی کاوشیں آپ کے لیے، اور ان کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے ہیں. میں یہاں کھڑا ہوں، میں اپنے والدین کی دعاؤں اور ان کی محنتوں کی وجہ سے یہاں پر کھڑا ہوں. خداوند نے ان کو برکت دی، خداوند نے ان کو سرفراز کیا. مجھے یاد آتا ہے میں نے کبھی اپنے والدین کے سامنے اونچی بات نہیں کی تھی. وہ کچھ بھی کہہ دیں، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا. یہ بات آپ میری وائف سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بتائیں گے. اور وہ بتاتی ہیں خاندانوں میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جہاں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی نہ ہو. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. آپ کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، کسی بات میں، خیال میں، سوچ میں ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑے ہیں، چاہے وہ سسرال میں بڑے ہیں یا آپ کے والدین میں بڑے ہیں، ان کی عزت کریں. آنر them, respect them and obey them and the Lord will exalt you. خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو سرفراز کرے گا. وہ چیزیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہیں، جو آپ کے کانوں میں نہیں آئی ہیں، جو آپ کے دل میں نہیں آئی ہیں، خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے، جو اس سے محبت رکھتے، جو اس کے کلام کی تائید کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں، خداوند انہیں سرفراز ہی سرفراز کرتا چلا جاتا ہے. جس کے لیے آپ نے محنت بھی نہیں کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کو کیسی فیور اور تائید
بخشتا ہے آستر کی مانند. وہ اس لائق نہیں تھی, خداوند نے اسے سرفرازی دی, اقبال مندی دی, حتیٰ کہ مشکل حالات میں بھی اس کے لیے آگے جانا مشکل تھا, اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں, میرے لیے روزہ رکھیں, اور پھر میں جاؤں گی. اور پھر وہ گئی, اور کیسے برکت کا وہ باعث بنی. اور اسی طرح سے تمام بچے, تمام نوجوان نسل, تمام بیٹے اور بیٹیاں, اگر وہ اپنے والدین کی عزت کریں, ان کا حکم مانیں, ان کی اچھی باتوں کی پیروی کریں, ان کے اچھے نمونے کی تقلید کریں, خداوند انہیں سرفراز کرے گا, اقبال مند کرے گا. خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے. آئیے دعا کریں. ہاللویا. Thank you, Jesus. And thank you, Father, and thank you, Holy Spirit. پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو آج ہم نے سنا ہے, ہم سب نے سنا ہے. اے خداوند ہمیں توفیق دے, فضل دے, تیرا ہاتھ ہم پر ہو, تاکہ خداوند وہ تمام منفی رویے جو ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں, کسی بھی حد تک پائے جاتے ہیں, اے خداوند تو انہیں دور کر, اور ہمیں نئی زندگی, نئی طبیعت, نیا مزاج, نیا رجحان بخش دے, کہ ہم خداوند تیرے اپنے والدین کے تابع ہوں, ان کی فرما برداری کریں, ان کی خدمت کریں, ان کی عزت کریں, کیونکہ تو نے یہ فرمایا ہے, اور تو نے برکت کا, عمر کی درازی کا اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے. تیرا شکر. جتنوں نے خداوند تیرا کلام سنا ہے, پاک روح کے وسیلے سے اس کلام کو ہر ایک زندگی میں مہر بند کر, یہ 100 گنا پھل کا باعث ہو. یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں مانگتے ہیں, آمین.